اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام حضرات کو اسی طریقے سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج بات کر لیتے ہیں انسانی زندگی کا مقصد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا اور اس کے اندر انسانوں کو پیدا کیا۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دھرتی کے اوپر پیدا کیا، اس آسمان کے نیچے پیدا کیا۔ لیکن آج کے دور کے اندر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اس دھرتی کے اوپر کیوں بنایا، اس زمین کے اوپر کیوں پیدا کیا ہے انسان کو، اس آسمان کے نیچے اللہ نے انسان کو کیوں بھیجا ہے۔ یہ ایک اہم مقصد ہے۔ آج ہم لوگ اس مقصد کو بھلا دیا ہے ہم نے، اسی لیے آج ہم چاروں طرف سے پریشان ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ لوگ سمجھیے کہ اگر ایک انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد اور اغراض ہوتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے انسان شب و روز محنت کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے اور اپنی جانی اور مالی قوت کو صرف کرتا ہے، اور اگر ان کے درمیان کوئی چیز حائل ہو اس کو دور کرتا ہے، اور اگر کچھ مصیبتیں اور کچھ مشکلیں، پریشانیاں، دشواریاں پیش آ جاتی ہیں تو انسان ان کو خوشی خوشی خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک انسان اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا اور لایانی باتوں میں، فضول چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جب ایک انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے اس دھرتی کے اوپر، وہ انسان بغیر مقصد کے، بلا ضرورت کے کوئی کام نہیں کرتا، تو کیا کبھی ہم نے اس پوری کائنات کے اوپر غور کیا ہے؟ یہ چمکتا ہوا چاند، یہ روشن سورج، اور یہ اونچے اونچے نیل گو آسمان، اور یہ چوڑی چکلی زمین، اور یہ ہرے بھرے درخت، اور اس پوری زمین کے اوپر پھیلے ہوئے پہاڑ، ندی، نالے، تالاب، طرح طرح کے پھل، اور اس طریقے کی بہت ساری ان گنت چیزیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو سجایا اور بسایا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا بھی کچھ نہ کچھ مقصد ہوگا۔ اور کیا کبھی ہم نے اپنے وجود کے اوپر غور کیا ہے، اپنے جسم کے اوپر غور کیا ہے؟ اور یہ ہمارا حیرت انگیز جسمانی ڈھانچہ، اور یہ ہمارے دماغ کا نظام اور ہمارے معدے کا نظام، یہ ایک پیچیدہ نظام ہے۔ ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہماری کان، اور اسی طریقے سے ہماری زبان، ہمارے ہونٹ اور دیگر انسانی اعضاء، ہمارے جسم کے اعضاء کس نے پیدا کیے اور کیوں پیدا کیے؟ یہ اور اس طریقے کے مختلف سوالات کا جواب جب ہم دیکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی صراحت کی طرف جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی طرف دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، اور یہ بات واضح ہو کر آتی ہے کہ کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے رائے گا پیدا نہیں کیا، بلکہ تمام چیزوں کو جتنی بھی کائنات کے اندر ہے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی۔ اور اگر کبھی ہمیں کسی چیز کے اندر کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی ضرر نظر آتا ہے، تو ہمیں اس میں بھی یہ یقین کرنا چاہیے کہ اس کے اندر بھی انسان کے لیے کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں نفع چھپا ہوا ہے، کہ جس کو دیکھنے سے ہماری یہ کمزور عقل اور یہ ہماری ناقص عقل قاصر ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سامنے آتی ہے کھل کر، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے، اور اس کائنات کی تمام چیزوں کو رب ذوالبلند نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے، یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے
ایک سوال آتا ہے ہمارے دماغوں کے اندر کہ جب اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کو کہیں کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کو کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ یہی ہمارا اصل مقصد بتانے کا ہے کہ ہماری زندگی جو دنیا کے اندر گزر رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر رنگ ریلیاں منانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور اس دنیا کے اندر ہمیں مستیاں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد ہے انسان کی زندگی کا۔ جب قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ زہر قسمت آج ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے، اس لیے تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے یہ اپیل ہے، میری یہ درخواست ہے کہ خدا را اپنی جانوں پر رحم کرے اور اپنے زندگی کے مقصد کو یاد کرے اور اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے، اور اللہ کی تمام پیدا کی ہوئی چیزوں کو اور کائنات کی تمام چیزوں سے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں سے اور کائنات کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور ان سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے امید ہے کہ یہ بات آپ تمام حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہماری اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ انشاءاللہ یہ چیز ہمیں دونوں جہاں میں چمکائے گی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دے گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔